جو لوگ آج آپ کی غربت اور مفلسی کا مذاق بنا رہے ہیں، پھر وہ لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے، آپ کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ آج محرم کا چاند دیکھ کر صرف 7 مرتبہ یہ قرآنی آیت پڑھ دیں، جو آج تک نہیں ملا وہ سب مل جائے گا۔ ایسا موقع بار بار نہیں ملتا، پورا سال جیب اور پرس خالی نہیں ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بالکل آسان سا وظیفہ بتاؤں گا۔ جو بھی میرے بہن بھائی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی بے تحاشا مال و دولت ہو جیسا کہ دوسرے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تو آج یہ موقع آپ کو مل رہا ہے۔ سال میں ایک بار ہی موقع ملتا ہے۔ محرم کا خاص مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس عمل کو آپ کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے رنگ ڈنگ بدل جائیں گے، اور میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں خوب برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوں گی۔ آپ بے روزگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی کوئی اچھا سا روزگار عطا فرمائے، یا گھر میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادی بھی کرنی ہے، یا بیٹیوں کے رشتے کے مسئلے ہیں، کسی اچھی جگہ پہ رشتہ نہیں ہو رہا، کروڑوں کا قرض آپ کے اوپر ہے، لاکھوں کا قرض آپ کے اوپر ہے، 2 وقت کا کھانا جو ہے وہ بھی مشکل ہو گیا ہے، تو آپ ایک دفعہ اس عمل کو سمجھ لیں اور اس عمل کو کر لیں۔ انشاءاللہ نصیب ایسا بدلے گا صرف ایک دن میں ہی۔ یہ ایک دن کا صرف عمل ہے، صرف 7 دفعہ آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ایسے ذریعے بنا دے گا، ایسے وسیلے بنا دے گا کہ آپ کے قرضے سے بھی نجات مل جائے گی، اور اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے۔ اگر آپ بے روزگار ہیں، آپ کو ایسا روزگار ملے گا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے دولت لٹائیں گے تو پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگی۔ یہ خاص محرم کا مہینہ ہے، اور محرم کا مہینہ اس کی چند خصوصیت ہیں۔ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ 10 محرم کو قبول ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام کو درجات عالیہ نصیب ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی وہ پہاڑ پر اتری، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا منصب عطا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی نصیب ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹائی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت نصیب ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اور اسی تاریخ کو قیامت قائم ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ چند باتیں آپ کو بتائی ہیں اس دن کی، ان دنوں کی۔ جو محرم کا پہلا عشرہ ہے، اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ یہ صرف اسلام میں نہیں ہے، جو پہلی امتیں تھیں، جو پہلی قومیں تھیں، وہ بھی محرم کا بڑا احترام کرتی تھی، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں محرم کا مہینہ بھی رکھا ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ پاک کا خاص کرم ہوتا ہے، اللہ پاک دعائیں قبول کرتا ہے، خاص لمحات ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے چاند کو دیکھ کر جب آپ یہ عمل کر لیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے محرم کا مہینہ شروع ہوگا، جو ابتدائی لمحات ہوتے ہیں اسی وقت اللہ کی جو برکتیں ہیں وہ نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت جو بندہ جو عمل کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس عمل کو لکھ لیتے ہیں اور میرے اللہ کے حضور جا کے اس کو پیش کرتے ہیں۔ میرا اللہ ان کو گواہ بنا کے، فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، یہ بندہ جو کچھ مانگ رہا تھا میں نے اس مہینے کی برکت سے ان لوگوں کو عطا کر دیا ہے۔ تو یہ ایسی بابرکت گھڑیاں ہوں گی، آپ نے ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا۔ جو چاہے آپ مانگ لو، انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گا۔ تو اس وظیفے کی تفصیل آپ ذرا اچھے طریقے سے سمجھ لیں، آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں۔ آپ کو جب چاند نظر آ جائے، ویسے تو آج آخری دن ہے، چاند نکلنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے چاند کا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا قدرتی نظام بنایا ہوا ہے، کبھی 29 تاریخ کو چاند نظر آ جاتا ہے، تو 29 تاریخ تو گزر چکی ہے، تو آج تو ہر حالت میں چاند نظر آئے گا۔ اگر آپ کو ٹائم مل جاتا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چاند کو دیکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کسی وجہ سے چاند کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی ایسی جگہ پہ آپ موجود ہے، کسی ایسے کام میں آپ مصروف ہیں، لیکن مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو صرف 7 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اللہ کا ایک مبارک نام آپ نے پڑھنا ہے۔ جو ہی مغرب کی نماز آپ ادا کر لیں، اسی وقت اسی جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں، اور آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔
تاکہ شیطان مردود جو ہے وہ آپ سے دور ہو جائے، آپ کے ذہن میں کوئی وسوسے نہ ڈالے۔ اس کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر پڑھیں گے تو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس بات کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ ایک آیت مبارکہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے اسکپ کر کے دیکھا ہے تو ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت ہو جائے گی اور روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمارا اور ہم سارے جہان کا پالن ہار ہے، اس کے باوجود اس کی ذات اور اس کے موجود ہونے پر ہمارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں، یوں ہی اس کی صفات میں بھی ہمارا ایمان ناقص ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی صفات میں ایک صفت یہ ہے کہ اللہ ہر اس بات پر قادر ہے جس کی اس کی مشیت کا تعلق ہے، وہی اکیلا قوت والا ہے، وہی حقیقت قدرت والا ہے۔ اس کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، لا قوت الا باللہ، اور اسی کو احادیث کریمہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا کلمہ ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خود سپردگی کا اعلان کرتا ہے اور اس کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے اور اس کے فیصلوں کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ در حقیقت بندہ کی قدرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جب بندہ یہ اقرار کرے گا اور اس کا اعتقاد رکھے گا تو وہ ثواب کا بھی مستحق ہوگا، اور یہ بہت ہی عمدہ قسم کا ثواب ہوگا۔ جس طرح ایک خزانہ جو ہے سب سے عمدہ مال ہوتا ہے، اسی طرح اس کا ثواب بھی سب سے عمدہ ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں احادیث میں وارد ہے کہ یہ 99 امراض کا علاج ہے، اور جو سب سے کم جو مرض ہے وہ ہے غموں سے دور کرنا۔ تو اس عمل کو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ کی ذات پر پورا یقین، اعتماد اور بھروسہ رکھ کر، اور اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا بھی کرنی ہے، محنت اور جستجو بھی کرنی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں چارپائی پر چڑھ کر بیٹھ جائیں، مکمل کوشش بھی کریں، 5 وقت کی نماز بھی ادا کریں۔ اللہ پاک ایسے مدد کریں گے، ایسا کرم ہوگا، پوری دنیا حیران پریشان ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا ایک ذاتی نام ہے یا اللہ، اور ایک اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رزاق۔ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی یا اللہ علیحدہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاق علیحدہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کی برکات اتنی زیادہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو اللہ کے نام سے یا اللہ سے پکارتا ہے اس کی حاجات اسی وقت پوری ہو جاتی ہیں۔ اور یا رزاق جو ہے یہ اللہ کی صفت ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ یہ اس کو آپ 11 مرتبہ جب آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ پوری دنیا حیران پریشان رہ جائے گی۔ جو لوگ آج آپ کو دھتکار رہے ہیں، آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، یا آپ سے نفرت کرتے ہیں غربت کی وجہ سے، آپ کو دیکھتے ہی ایک طرف ہو جاتے ہیں، جو لوگ آج آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں وہ لوگ بھی خود آپ کے پاس آئیں گے، کیونکہ جب آپ کے پاس دولت آ جائے گی تو وہ لوگ بھی آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع ہو جائیں گے۔ جو لوگ آج آپ کی غربت اور مفلسی کا مذاق بنا رہے ہیں، پھر وہ لوگ بھی آپ کو سر پہ بٹھا لیں گے، آپ کی قدر و قیمت کو سمجھیں گے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر درود شریف پڑھ لینی ہے، اور یہ خاص گھڑیاں ہوں گی۔ انسان کی زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے پریشانیاں ہوتی ہیں جو انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہیں، تو آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اللہ پاک جب راضی ہو جائے گا پھر اس بندے کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کے اوپر عطائیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کو رب مان کے، اللہ کو حاجت روا مان کے اس سے مانگنا شروع کر دینا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے آپ کھلے دل سے مانگ لیں، یہ نہیں دیکھنا کہ آپ زیادہ
زیادہ مانگ رہے ہیں، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ خزانے مانگیں گے آپ کو خزانے مل جائیں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔